السلام علیکم، ویلکم ٹو ماز اکیڈمی۔ آج ہم لوگ ہسٹری کا چیپٹر نمبر 2 ریڈ کریں گے۔ اس کا ٹاپک ہے مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان سر سید احمد خان کی صلح کے لیے کوششیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے خود کو مغربی تعلیم سے آراستہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انگریزوں سے صلح کر لیں اور خود کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ وہ ان نظریات پر یقین رکھتے تھے کہ انگریزوں سے وفاداری، تعلیم سے لگن اور سیاست سے دوری۔ انہوں نے مسلمانوں کو ترقی کی راہ دکھائی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور ان میں باہمی اعتماد پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا، جس میں انہوں نے انگریزوں کو یہ باور کرانے کی پوری کوشش کی کہ جنگ آزادی کی اصل وجہ انگریزوں کی مقامی نظریات اور روایات سے بے خبری تھی۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ جنگ میں ہندو برابر کے ذمہ دار تھے، لیکن انگریزوں نے صرف مسلمانوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور مسیحیوں میں یکسانیت، مطلب کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس مقدس کتابیں ہیں، اس لیے ان میں بین المذاہب ہم آہنگی مطلب مطابقت ہونی چاہیے، ہم خیال ہونا چاہیے۔ ان دلائل نے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا، سافٹ کارنر۔ سر سید احمد خان نے اس الزام کی نفی کی کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رسالہ لائل محمڈنز آف انڈیا لکھا، جس میں انہوں نے ان مسلمانوں کی حیثیت کی وضاحت کی جنہوں نے جنگ آزادی کے دوران میں وفاداری کے ساتھ انگریزوں کی خدمت کی تھی۔ تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان کی خدمات، یہ ایک بہت ہی سا ڈیٹیل ٹاپک ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ سر سید احمد خان نے جدید تعلیم پر زور دیا، اس لیے انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا جس میں طلباء کو انگریزی اور فارسی تعلیم دی جاتی تھی۔ 1862 میں ایک اور اسکول غازی پور میں قائم کیا۔ 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کی گئی، جس کے تحت انگریزی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں کے عنوان سے ایک ہفتہ وار جریدہ شائع کیا گیا۔ یہ سر سید احمد خان کی اہم کاوش تھی۔ جریدہ مطلب ہفتہ وار رسالے میں آتا ہے اس کا مراد، اور یہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ اسے اردو اور انگریزی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں ہر قسم کے مضامین جیسے کہ سماجی، اخلاقی، سائنسی اور سیاسی شائع کیے جاتے تھے۔ سر سید احمد خان نے 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ 2 سال بعد اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کالج کی ذمہ داری سنبھالی۔ حکومت برطانیہ نے عمارتوں کی تعمیر کے لیے 74 ایکڑ اراضی مہیا کی، مطلب زمینیں۔ اس کالج کی تقلید میں پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں بہت سے دوسرے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کی کیا نام ہے پیروی کرتے ہوئے اس کالج کی تو اور بنے۔ ایم اے او کالج کو 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان بطور سماجی مسلح۔ سر سید احمد خان نے بطور سماجی مسلح کافی کارآمد اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں قومی یکجہتی اور قومی فلاح کے جذبات پیدا کیے۔ سر سید نے اپنی کتاب لائل محمڈنز آف انڈیا میں برطانوی حکومت کے لیے مسلمانوں کی مختلف خدمات کا ذکر کیا، مطلب کہ اپنا جو کردار تھا جو مسلمانوں نے ادا کیا تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر پوائنٹ کروایا، اس کو ہائی لائٹ کیا اور حکومت سے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں اپنا رویہ بدلے۔ سر سید نے ولیم میئر کی کتاب کے جواب میں خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کی تنقید کا جواب دیا۔ انہوں نے ایک اور کتاب تبیین الکلام لکھ کر ثابت کیا کہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں اور ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ بعد میں سر سید احمد خان نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروا دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب تبیین الکلام میں قرآن مجید اور بائبل مقدس کا موازنہ کیا۔ سر سید احمد خان نے دینی تعلیم کے لیے بھی کوششیں کی۔ انہوں نے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک اسکول قائم کیا۔ سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کی جو ہندوؤں کے منفی رویے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست میں فعال حصہ نہ لیں
اور اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم پر توجہ دیں۔ انہوں نے اپنے مسلمانوں کو حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوششیں کی۔ اردو ہندی تنازع 1867 کے بعد سر سید احمد خان کے نظریات میں تبدیلی رونما ہوئی۔ سر سید احمد خان خود 1878 سے 1882 تک مرکزی قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ مرکزی قانون ساز کونسل کے رکن ہونے کے ناطے انہوں نے البرٹ بل کے مخالفت کی۔ جب لوکل سیلف گورنمنٹ کا بل کونسل میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس بل میں ترمیم کی تجویز پیش کی اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ انتخابات مطلب ووٹنگ وغیرہ۔ انہوں نے ہر صوبے میں مسلمانوں کی تعداد کے مطابق کونسلوں میں مسلمانوں کو نامزد کرنے کی تجویز دی، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کے لیے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی تحریر کیا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستانوں میں پارلیمانی نظام رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس نظام کے نتیجے میں ہندو اکثریت کا غلبہ ہوگا اور مسلمان اقلیت بن جائیں گے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں تعلیم سے لگاؤ پیدا کرنے کے لیے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کانفرنس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم فراہم کیا کیونکہ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ جب بھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوتے تھے تو شرکاء سیاسی اور تعلیمی مسائل سمیت معاملات پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ سر سید نے یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ نتیجے کے طور پر انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ مسلم تعلیمی ادارے، ان پر ابھی بعد میں بات کریں گے، یہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ان کو ریڈ کریں گے۔ آج کا لیکچر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی بھی سوال اس کے متعلق ہو اور جو کہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو پوائنٹ، وہ آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ فالو کیجیے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے اندر ہم مسلم تعلیمی ادارے کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔